أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب آج انشاءاللہ اب تیسرے پارے کی ہم سورہ فجر شروع کریں گے۔ سورہ فجر اور سورہ بلد جو ہیں یہ پھر جوڑے کی شکل میں ہے۔ اچھا، اب جوڑا ہم کہتے ہیں اسی بات کو ہے کہ جس کے مضمون ملتے جلتے ہیں، یعنی قرآن میں جب ہم سوروں کے جوڑے ہم نے ذکر کیے ہیں تو اس میں ڈاکٹر اسٹار کی رائے کے مطابق کیونکہ ان کے مضمون کے اعتبار سے اس میں مشابہت ہے، اس وجہ سے جوڑے کہلائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ فجر اور بلد یعنی سورہ فجر اور سورہ بلد، اس میں ہمیں کیا جھلکیاں دکھیں گی؟ اس میں ہمیں اس وقت کے عرب کے جو رسم و رواج تھے، جس دور جاہلیت ہی کہا جاتا ہے، اس کی جھلکیاں ہمیں ان دونوں صورتوں میں دکھتی ہیں۔ اچھا، جو سب سے اہم تھی وہ کیا تھی؟ نمبر 1 پوائنٹ کیا تھا کہ وہ دولت کو ہی معیار سمجھتے تھے، ٹھیک ہے؟ کسی کی عزت کرنی ہے تو صرف اس کی دولت دیکھ کے کسی کو عزت دینی ہے، رسپیکٹ ہے۔ معیار کیا تھا؟ وہ دولت تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بہتر سمجھنا ہے جس کے پاس دولت۔ نمبر 2 ان کی طرف کیا تھا؟ جو ان دونوں صورتوں میں خاص فوکس آئے گا وہ یتیموں کے بارے میں کا، کہ وہ یتیم کو عزت نہیں دیتے تھے۔ پھر تیسرا اہم نقطہ ان دونوں میں آتا ہے، مسکین کھانا نہ کھلاتے تھے، بالکل بھی نہیں کہ بھئی اس کو دھتکارنا ہے، کیوں کے پاس مال نہیں، اس کے پاس اولاد نہیں، وہ مسکین ہے، پھر اس کو کھانا نہیں دینا۔ یہ ان لوگوں کے ہاں یہ جو مین اس میں نکات ہیں وہ یہ بنے ہیں۔ چوتھا اہم کیا تھا؟ قانون وراثت۔ قانون وراثت کا بالکل ظالمانہ رواج تھا، جو کہ آپ سب کو یاد ہوگا، ہم نے سورہ بقرہ میں اس کے پہلے احکامات پڑھے تھے، اور وراثت کے جو مین احکامات ہیں وہ سورہ نساء میں آتے ہیں۔ وہ تو خیر آپ لوگ ٹپ پہ یاد کر لیں کہ سورہ نساء آیت نمبر 11 12 13 14 جب نازل ہوتا ہے تو اس پہ پہلا جو بقرہ والا حکم ہے وہ تو منسوخ ہو جاتا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تو سٹارٹنگ میں دیکھیں قرآن درجہ بدرجہ چلتا ہے، یہ آپ لوگوں میں نوٹس کیا ہوگا، کوئی احکامات ایسے نہیں ہے جو فوراً کے فوراً ہو، درجہ بدرجہ چلے نا۔ تو اس وقت یہی تھا کہ وہاں عربوں کا یہ تھا اس وقت دور جاہلیت میں کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا ساری دولت اور اسی کے نام ہوتی تھی اور وہ باقیوں کو دیتا تھا۔ تو اس ظالمانہ راج کو اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پھر یہ حکم آنے شروع ہوئے ہیں۔ اس میں فجر اور بلد میں خاص کر دولت پہ بات ہوگی، پیسے پہ ہوگی، یتیموں کی عزت نہ کرنے پہ، مسکین کو کھانا نہ کھلانے پہ، اور قانون وراثت پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ چاروں نکات ذہن میں رکھیں اور اب یہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ٹھیک ہے نا؟ یہی والی بات ہے، یہاں بھی یہ سورہ قسموں سے شروع ہو رہی ہے، اور فجر کا بیسکلی مطلب کیا ہے؟ فجر تو ہے ہی یہی، جیسے پھوپ پھٹنے کو کہتے ہیں، پھوپ پھٹنے کو فجر کہا جاتا ہے، یعنی وہ وقت جب رات کی سیاہ رات ہوتی ہے، اس کی تاریکی میں سے دن کی ابتدائی روشنی جو مشرق کی طرف سفید بھاری شکل میں نکلتی ہے، اس کو فجر کہتے ہیں۔ اس کو نا آپ لوگ خود ریلیٹ کیا کریں، دیکھیں جب ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی، قرآن سٹارٹنگ تھا، اس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ وہ جب اس میں تھے صحرائی سین میں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا تھا کہ بھی عصا مارو، تو پھر کیا ہوتا جب عصا مارے تھے آپ مارا تھا، سوری، تو یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60۔ اس میں دیکھیں کیا آتا ہے کہ جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ فقل ندرب، کہ تو مار بعصاکا، اپنی لاٹھی کو، حجر، اس پتھر پر، تو فجرت، تو اس پہ کیا ہوگا؟ بہ نکلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پھٹ نکلیں گے۔ وہ جو فن فجرت ہے وہ فجر ہی ہے، یہی جو فجر کا مطلب بھی میں نے بتایا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سیاہ رات میں سے جو سفید ابتدائی روشنی مشرق کی طرف سے نکلتی ہے سفید رنگ کی، وہ فجر ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ تو سادہ مطلب ہو گیا، اب یہاں اس پہ قسم بھی کھائی گئی ہے، تو اس کا مطلب بات کی اہمیت ہو گئی نا، کہ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اچھا، اس کو اگلی آیت کو دیکھیں تو میں بتاتی ہوں، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔
یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں یہ جو فجر کی اہمیت اور قسم کی گئی ہے یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. یہ کیوں بہت اہم ہے؟ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ 7 کی رات کو دیکھیں حاجی نکل جاتے ہیں. 8 جو ہے وہ مینا میں 8 نمازیں پڑھتے ہیں. 8 کو تو سارا حاجی مینا پہنچ جاتا ہے نا. 9 جو ہے وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے. اور 10 کیا ہوتا ہے؟ 10 کی جو فجر ہوتی ہے وہ بہت اہم ہے. تو یہ اس 10 کی فجر کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ لوگ اپنے پاس ذی الحجہ لکھ لیں گے تو آٹومیٹک پچھلے کی 10 راتیں اس میں آ گئیں. یعنی 10 کی جو فجر ہوئی اس میں 10 راتوں کا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے نا. مغرب کے بعد جو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. تو والفجر ولیال عشر، تو اس میں کون سی 10 راتوں کی بات بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ قسم کے ساتھ ہے تو اہمیت زیادہ ہے. تو اس میں ذوالحجہ کی 10 راتوں کی بات کی جا رہی ہے. اس میں سے بھی 10 ذی الحجہ کی فجر کی بات کی جا رہی ہے. کیوں اتنا اہم ہے؟ وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے نا. مناسک حج کے حوالے سے وہ بہت اہم رکن ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ یاد رکھیں. والفجر ولیال عشر. ٹھیک ہے نا. 10 ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی جا رہی. کلیئر ہو گیا. اچھا اب نمبر 3 دیکھیں. یہ لوگوں نے لکھ لیا نا کہ 10 ذی الحجہ کی 10 آتے ہیں اور کیوں ہمیں؟ کیونکہ فجر کے بعد قربانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تیسری آیت دیکھیں. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جفت کی بھی اور طاق کی بھی. ٹھیک ہے نا. آڈ اور ایون نمبرز جو ہوتے ہیں. اچھا یہ کیوں آ گئی جفت اور طاق؟ اب یہ آپ لوگ خود لکھیں. جو تیسری آیت ہے نا اس میں اشارہ ہے رمضان کی 10 راتوں کی. ٹھیک ہے نا. اب جفت بھی طاق بھی کون سی؟ یہ جو وہ طاق راتیں ہیں جس میں عبادت زیادہ کی جاتی ہے. اچھا جفت کیوں کہا گیا اور طاق کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اب آپ دیکھیں آل اوور دا ورلڈ جب ہم دیکھتے ہیں ہم پاکستان کو ہی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سعودی اور پاکستان کا کیسے چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک دن جب ہماری طاق رات ہوتی ہے تو ان کی جفت ہوتی ہے. جب ہماری پھر 26 میں آتی ہے تو ادھر پھر ان کی 25 میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سے ایک دن پیچھے ہوتی ہے. جفت اور طاق یہ اس طرح سے ہے. یعنی بیسکلی یہ رمضان کی 10 راتوں کا ذکر ہے. 2 آیتوں میں ذوالحجہ کی 10 راتوں کا ذکر ہے. والشفع والوتر جفت اور طاق کو ہے. یہ رمضان کی وہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں جن کی پہ ہم لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو طاق راتیں جن میں 21 اور یہ 23 اور 25 اور 27. ٹھیک ہے نا. یہ والشفع والوتر کلیئر ہو گیا. واللیلی اور رات کی اذا یسر جب وہ گزر جاتی ہے. اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ گزرنے لگے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 5 دیکھ. حل کا یقیناً اس میں قسم بہت بڑی قسم ہے. لذی ہجر کس کے لیے؟ حل فی ذلک قسم لذی ہجر یقیناً اس میں بہت بڑی قسم ہے. کس کے لیے؟ جو عقل مند ہیں. اور یہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا پورے قرآن میں عقل کے حوالے سے کیسے بات آئی ہے کہ انسان اپنے ان سینس آف آرگن ضرور کرے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیے ہیں اور جانوروں کو بھی دیے ہیں. وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں. وہ بھی کان ہیں ہمارے بھی کان ہیں. وہ بھی سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بلکہ ہو سکتا ہے بہت سارے جانوروں کی تو حس سننے کی انسانوں سے بھی تیز ہے لیکن ان کے دیکھنے ان کے سننے میں شعور نہیں ہے. ہمیں شعور دیا اور اسی شعور کا ہم نے امتحان دینا ہے. تو یہ کیسے ہے؟ یقیناً اس میں بہت بڑی قسم ہے صاحب عقل کے لیے تو عقل مند ہے. آیت نمبر 6 دیکھیں. کیا لم تر کیا نہیں دیکھا آپ نے کیف فعل کیسا کیا سلوک رب کا آپ کے رب بھی عاد والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگوں کو کلیئر ہے قوم عاد کا جن کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 7. ارم ذات العماد یعنی ان کی بات کر کے کہا گیا یعنی کون؟ جو ارم والے تھے. ارم والے کون تھے؟ ذات العماد تھے یعنی کہ لمبے لمبے ستونوں والے. یہاں پہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ارم جو ورڈ ہے نا دیکھیں یہاں آیا ورنہ ہم قوم عاد کا پڑھتے آ رہے ہیں نا اس طرح کہ بھی حضرت ہود ہیں ان کو عاد کی طرف بھیجا گیا. تو یہ جو ارم ہے اور ارم کے ساتھ ذکر آیا کہ جو ستونوں والے ہیں. تو ارم کا مطلب ہی یہ پہلا آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کے قوم عاد کے شاہی خاندان کے لقب تھے. کیسے بھلا؟ جیسے آپ لوگوں نے مصر کا پڑھا. مصر میں فرعون، افریقہ میں نجاشی، یہ روم کا کیسر روم. اسی طرح عاد والے کیسے یہ ارم کے نام سے جانا جاتے. یہ ان کا لقب تھا ان کے خاندان کا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد ہی ستونوں والے سے. اچھا ستونوں والوں میں آپ لوگ ذہن رکھیں یہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس دنیا میں یہ جو ستون پہ عمارت کھڑے ہونے کا کنسپٹ ہے نا وہ انہوں نے دی ہے. تو ہم دیکھیں ستون پہ تو اتنی لمبی بڑی عمارتیں بلکہ تو یہ سارے بیسکس جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں. یہ لوگ انہوں نے دنیا میں سے پہلے
بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ بتایا ہے نا، وہ ان لوگوں سے شروع ہوا ہے. تو یہاں سے بات ہوئی کہ ارم ذات العماد، یعنی یہ جو ارم والے تھے جو ستونوں والے تھے. اس میں آپ لوگ پھر ذہن میں رکھیں، وہ جو شداد کی جنت ہے جو کہ اب منو مٹی نیچے ہے، اس میں اس کے جو 30 برج ہیں وہ راج سیٹلائٹ سے دکھتے، تو بیسیکلی وہ ستون ہی ہے جو کہ دکھتے ہیں سیٹلائٹ سے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 8 دیکھیں، الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جو کہ نہیں پیدا کیا گیا کوئی ان جیسا شہروں میں. یہ میں آپ لوگوں کو بار بار قرآن میں آتا ہے، ان لوگوں کی اسپیشلٹی ہے وہ بہت خاص مینشن کی گئی ہے. ان کے قد، ان کے دیکھیں قد و تک نہیں پیدا کیا گیا. مثلھا، مثلھا کوئی ان جیسا، فی البلاد شہروں میں. تو جو 8ویں آیت ہے اس میں ہے کہ جن کے مانند نہیں پیدا کیے دنیا میں ملکوں میں، یعنی 7 تک ان کی بات بتا کے 8 میں پھر یہ بھی 8ویں آیت میں بتایا گیا کہ ان جیسے کیوں، ان جیسے دوسرا کوئی نہیں پیدا کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی تعمیرات، ان کے قد، ان کے جسموں کے حوالے سے، کہ ان جیسے تو دوبارہ یعنی دنیا میں ملکوں میں نہیں ان کی مانند کوئی پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے نا. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد. آیت نمبر 8 کے بعد پھر 9 جو ہے، اب یہ سمود کا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے نا، حضرت صالح کی قوم کا. وہ سمود، اور قوم سمود کے ساتھ، الذی وہ جو جابو تراشتے تھے، صخرہ چٹانوں کو، بالواد وادی میں. یعنی اب 9 جو آیت ہے وہ بھی اسی طرح. اب ہم یہ دیکھیں نا، اتنے بڑے یہ جو مدائن صالح کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج وہ کچھ نشانیاں رکھی بھی ہیں کہ جس میں کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے، یعنی پہاڑ چٹانیں ان کو کاٹ کاٹ کے، کیسے ان کو کاٹ کے گھر بنایا کرتے تھے، اور خوبصورت اور گھر اور محلات بنایا کرتے تھے. آیت نمبر 9 کے بعد 10 دیکھیں، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگ یہ نوٹس لیں کہ پہلے عاد والوں کا ذکر کیا گیا، پھر سمود والوں کا ذکر کیا گیا، اب فرعون کا ذکر کیا گیا. کس کی؟ ان کی طاقتوں کا اور ان چیزوں کا کہ بھئی ان کے قد و قامت کے لحاظ سے. اچھا، اب فرعون کا کیوں ذکر کیا گیا؟ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ. یہاں آپ لوگ یاد رکھیں، اس کے 2 اہم نکات ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں کہ بھئی اس کا کیا مطلب کہ فرعون جو کہ بہت میخوں والا تھا. اچھا، میخیں وہی ہوتا ہے وہ جو اس زمانے میں جو چلتے تھے لشکر، تو یہ خیمے ساتھ ہوتے تھے، تو ان خیموں کو جن کھونٹوں سے لگایا جاتا تھا نا، وہاں ان کی طرف اشارہ ہے. ایک تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ اوتاد ہوتا ہے لوہے کی میخوں کو ہی کہا جاتا ہے، میخوں کو فرعون ذی الاوتاد. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو اہم بات ہے، کیونکہ اس کے لشکر بہت بڑے بڑے تھے، تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ بڑے لشکروں کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ جب وہ نکلتا تھا اور چڑھائی کیا کرتا تھا، تو جب ان کے خیمے نصب ہوتے تھے تو اس میں بڑے بڑے کھونٹے اور وہ میخیں گاڑی جاتی تھیں. ٹھیک ہے، یہ تو پہلا مطلب ہے. اب دوسرا، کیونکہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس سے وہ ناراض ہو جاتا تھا نا، تو اس کو سلیب پہ چڑھا کر اس کے جسم میں میخیں لگوایا کرتا تھا. واللہ عالم. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے 2 مطلب بتائے ہیں کہ وہ فرعون کون؟ ذی الاوتاد، جو کہ میخوں والا تھا. آیت نمبر 11 دیکھیں، الذین، اور وہ جنہوں نے طغوا سرکشی کی، فی البلاد شہروں میں. یعنی ان تینوں کے بارے میں آ گیا نا. اب آپ عاد بھی ذہن میں رکھیں، سمود والے بھی، فرعون بھی، اور ہم ڈیٹیل سے ان کا پڑھ کر آئے ہیں پیچھے پورے قرآن میں. ٹھیک ہے نا. یہ ان تینوں نے کیا کیا؟ انہوں نے، وہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی. آیت نمبر 12 دیکھیں، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر انہوں نے زیادہ کیا ان شہروں میں فساد. اب وہی والی بات ہے، ایک فساد کو اگر آپ لوگ ابھی سرکل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے اپنے ذہن میں کیا آتا ہے کہ فساد ہوتا کیوں ہے، یعنی کیا ریزن ہوتی ہے ایک جھگڑے کی، ایک فساد کی، ایک لڑائی کی. دیکھیں ان سب میں جو بیسک پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. جب انسان نے، ہم انسانوں نے، اب یہ دیکھیں ہدایت کی کتاب ہے نا، یہ پورا رستہ ہے نا جنت میں جانے کا رستہ، یہ کتاب ہے. آپ اس کے مطابق عمل کریں گے، آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو کیا جائیں گے. دیکھ رہا ہے لڑکا؟ جب بھی اب انسان اچھی انسانیت بات نے، بھی سن لیتا ہے. کیا ہو رہا جب ماں؟ بھی جب بھی انسانیت نے، فساد کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا انسان بات نہیں مانتا، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟
پھر اتنا فساد ہے نا کہ یہ اس فساد کی شکل ہے کہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے زیادہ کیا شہروں میں فساد. تو ریزن کیا ہے؟ جب ہم انسانوں نے سرکشی کی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے, تو اس وقت پھر فساد ہی ہوا ہے. اور اس فساد کی سب سے بڑی جو مثال آپ لوگوں نے پڑھی ہے قرآن میں, وہ پڑھی ہے سورہ روم میں. سورہ روم کی آیت نمبر 41. سورہ روم, یہ ضرور لکھیں آپ لوگ, آیت نمبر 41. کیوں؟ کیونکہ یہ جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت 1443 دیکھیں سال ہو گئے, تو اس وقت یہ کنڈیشن ان لوگوں کو, صحابہ نے اس آیت کو کیسے کیا, لیکن آج ہمیں جتنا اس کا اندازہ ہوا ہے نا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بحر و بر, بحر بھی بر بھی, یعنی خشکی بھی اور یہ تری بھی, اس میں اتنا فساد رونما ہو چکا ہے کیونکہ لوگوں کے اعمال کے سبب. یعنی یہ جتنی آفتیں, جتنی تکلیفیں, جتنے جھگڑے, جتنے فساد ہیں, کیوں ہیں؟ یہ ہمارے اعمال کی ہی بدولت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کس نے کیا؟ عاد والوں نے بھی کیا, سمود والوں نے بھی کیا, فرعون نے بھی کیا, اور اس کے بعد کیا سرکشی کی. کیوں؟ جب انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے نا, تو پھر یہ فساد ہی ہوا ہے. فصبا, تو برسایا, علیہم, ان پر, رب کا, آپ کے رب نے, سوتا عذاب, عذاب کا کوڑا. ٹھیک ہے نا. یعنی کتنی سخت آیت ہے کہ تمہارا ان کے اوپر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا. ٹھیک ہے, یہ انسان جب بھی دیکھے کہ جب وہ سرکشی کرتا ہے, جب اس نے نافرمانی کی, اور دیکھیں نافرمانی کیا ہوتی ہے, اپنی مرضی کرنا. نافرمانی کب ہے کہ ٹھیک ہے ایک اللہ کا حکم ہے, لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھی, ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ تو اب سارے نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہا, میں اکیلا کیسے کروں. ٹھیک ہے نا. جبکہ ایک یہ ہے کہ آپ نے کوشش کتنی کی, آپ کر سکتے ہیں یا نہیں, لیکن آپ نے اس کو دل سے برا مانا, آپ نے خود کتنی کی کوشش کر لی کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے, میں کوشش تو کروں نا اس کو کرنے کی. تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں, کیونکہ پھر اس کا رزلٹ بھی پھر بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے تو برسایا ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا. اگلی آیت دیکھیں پھر کتنی سخت ہے, آیت نمبر 14. ان ربک لبالمرصاد, بے شک آپ کا رب تو گھات میں ہے, یعنی تاک میں ہے ان سرکشوں کی. اور ان کون, پیچھے سے سرکشوں کی بات آ رہی ہے نا, مفسدوں کی اور سرکشوں کی بات آ رہی ہے نا. اچھا, یہ جو مفسد ہوتے ہیں, جو فسادی ہوتا ہے یا سرکش ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے, یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ہر یہ جو گناہ گار ہوتا ہے یا سرکش کرنے والا ہوتا ہے نا, ایک تو اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا, وہ یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ اس کو ہر وقت ایک واچ کر رہا ہے, یعنی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, یہ وہ بھول جاتے ہیں. ہر سرکش اور فسادی جو ہے وہ یہ بھول جاتا ہے, وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اس نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. کیوں بار بار آخرت کے دن کا آ رہا ہے, کیوں بار بار ہمیں یہ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ واپس تم نے آنا ہے, ترجعون, پھر تم نے واپس ہماری طرف آنا ہے. جو فسادی اور سرکش کیا ہوتا ہے, وہ سب سے پہلے اس کا یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے. دوسرا, اس کا یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی ان فسادیوں کو اور ان سرکش انسانوں کی کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا گھات, تاک میں ہوتا ہے. یعنی آیت نمبر 14 کا کیا ہے کہ ان کی طاق میں ہوگی. ٹھیک ہے, جو اس طرح کے مجرم قوم میں اب تک آئی, مجرم فرد آتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ان کو ضرور سزا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر آیت نمبر 15, 16 اور 17, یہ بہت خوبصورت آیات ہیں, ان کو آپ بہت غور سے پڑھیں, اور جتنی خوبصورتی سے یہ ڈاکٹر صاحب نے سمجھائی ہے نا, انشاءاللہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ہی سمجھائیں جیسی یہ آیات ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 14, 15, 16 کا ہبہ پہلے میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں, پھر اچھا بے شک آپ نوٹس لگا دیں, پہلے میں ترجمہ پڑھوں گی, آپ لوگ ترجمہ غور سے پڑھیں ذرا, اور اپنے اپنے پہ اپنا محاسبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ, ٹھیک ہے نا, بس لیکن انسان, اذا ما, جب, اذا مبتلاہ, جب آزماتا ہے اس کو, ربہ, اس کا رب, فاکرمہ, تو وہ اس کو عزت دیتا ہے, ونعمہ, اور اس کو نعمتیں بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک انسان ہے, اس کو عزت بھی ملی ہوئی ہے, سب اس کی واہ واہ بھی کر رہے ہیں, نعمتیں بھی اس کو بہت ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. فیقول, تو وہ انسان کیا کہتا ہے, ربی اکرمن, وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے بہت عزت بخشی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک انسان ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے, تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے تو میرے رب نے بڑی عزت بخشی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو عزت ملی ہوئی ہے اور اس کو نعمتیں, مال ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 16 دیکھیں. وَأَمَّا, اور لیکن, اذا ما, جب, اذا مبتلاہ, جب وہ آزماتا ہے اسے, فقدر, پھر اسے تنگ کرتا ہے, تنگ یعنی اسے مال لے, تنگ کرتا ہے, علیہ, اس پر, کیا, رزق ہو, اب وہ جو نعمتیں تھی رزق ہو وہ واپس لے لی. ٹھیک ہے نا. تنگ کرتا ہے اس پر رزق ہو, اس کا رزق. فیقولو, تو وہ کہتا ہے, ربی, میرے رب نے, اہانن,
میری تو توہین کر دی یعنی مجھے ذلیل کر دیا. ٹھیک ہے نا, دونوں باتیں وہ اپنے رب سے ہی کہہ رہا ہے. بیسکلی کیا مطلب ہے کہ جب بہت نعمتیں ہوئی تب بھی اس نے یہی کہا انسان نے کہ یہ تو میرے رب نے مجھے عزت بخشی, اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے رزق لے لیا, اس سے وہ نعمتیں لے لی, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو میری توہین کر دی. تو اگلی آیت کا جو کلا ہے نا, کلا ہرگز نہیں, تو یہ ان دونوں باتوں کی نفی ہے. بیسکلی یہ دونوں باتوں کی نفی ہے, لیکن اس کو سمجھے آپ ضرور ڈیٹیل سے. اچھا اس کو آیت دیکھ لیں, کلا, اچھا کلا ہرگز نہیں, ٹھیک ہے نا, 15 16 17 کا اتنا حصہ ہم دیکھتے ہیں. کلا ہرگز نہیں, بل لا تکرمون الیتیم, نہیں بلکہ تم نہیں عزت کرتے یتیم کی. اب آپ وہ نوٹس بھی لگائیں اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں تو بات تو رب کی ہو رہی ہے, بات بھی توحید کی ہو رہی ہے, لیکن اس پہ یہ کلا کیوں آیا, ہرگز نہیں کیوں آیا, ان دونوں باتوں کی نفی کیوں کی گئی, جبکہ بات تو ہمیں اگر ہم دیکھیں تو دونوں باتیں, وہ ایک انسان ہے جو انسانی سوچ ہے, وہ تو دونوں باتیں اپنے رب سے کر رہا ہے. اس کو دیکھیں, یہ میں نے اسی لیے الگ الگ کیا ہے کہ 15 میں تو انسان کہتا ہے کہ اسے نعمتیں دی گئی, تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے تو مجھے عزت دی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو نعمتیں دی گئی, اس کو مال دیا گیا, تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی. اس سے اللہ نے وہ مال لے لیا, رزق لے لیا, تو اس نے کہا کہ اللہ تو نے تو مجھے ذلیل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے, کلا, اس کلا پہ پریشر ہے. اب وہی والی بات, کیونکہ دیکھیں قرآن کا ایک تسلسل ہے, اس میں نہ کوماز ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں, پھر ہم لوگ تو اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا, تو ان دونوں کے بعد کلا ان دونوں پر ہی آتا ہے, ان دونوں آیات پہ. اچھا اس کو دیکھیں, اچھا ان دونوں آیات میں دیکھیں شرک تو ہمیں نہیں دکھ رہا, نہ کسی دیوی کا ذکر ہے, نہ اس کا, یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے ہی کہہ رہا ہے نا, کوئی شرک کی بات نہیں ہے, بلکہ دونوں آیتیں توحید کے عین مطابق ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ بھی اپنے رب سے کہہ رہا ہے, ادھر بھی اپنے رب سے کہہ رہا ہے. آخر ان آیتوں کو قابل مذمت کیوں ٹھہرایا گیا, یہاں انسانی سوچ کی خرابی کا ذکر آ رہا ہے. یعنی یہ انسانی سوچ کی خرابی کیا ہے, وہ خرابی یہ ہے کہ ہم کیا اٹریکٹ چیز, ہمیں کیا چیز اٹریکٹ کی اس آیت میں, ہمیں انسانی سوچ کی یہ بات پتہ چلی کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو بہت مال دیا ہوا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں عزت اسی کی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بھائی اس کو تو بہت نوازا ہوا ہے, بہت بڑی گاڑی ہے, بہت بڑا گھر ہے, بہت رینکس ہیں, بہت کچھ ہے, تو ٹھیک ہے جی عزت اس کی ہے. اچھا کسی کے پاس تنگ دستی ہے, یہ چیزیں ہیں, نہیں ہے, تو وہ کیا ہے, اس کو نیچے کر دیا, اس کے ذلت اس پہ, وہ یہ انسانی سوچ ہے کہ انسانی سوچ کے مطابق اس نے رزق کی فراوانی کو عزت سمجھ لیا اور رزق کی تنگی کو ذلت سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب نیکسٹ دیکھیں, رزق کی کشادگی اور تنگی تو دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, اس میں اس بندے کا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس بہت مال ہے, وہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے, لیکن انسان کہیں نہ کہیں اس کو بھول کے سمجھنے لگتا ہے یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے, یہ تو میں نے کیا ہے, یہ تو آج میری محنت ہے, یہ تو میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, رزق کی کشادگی اور تنگی دونوں اللہ کی طرف سے, اور دونوں امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے. وہ بھی امتحان ہے کہ کسی کو زیادہ دیا ہوا ہے, اور وہ بھی امتحان ہے کسی کو تنگ دیا ہوا ہے, لیکن ہم نے, یہ انسانی سوچ کی خرابی ہے کہ اس نے مالدار کو عزت والا سمجھ لیا اور تنگ دست کو سمجھ لیا کہ یہ اس سے کمتر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب دیکھیں, مال عشرت, یہی ہوتا ہے نا, مال دولت عیش عشرت, یہ بھی امتحان ہے, تنگ دستی مشکلات یہ بھی امتحان ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جس انسان نے مال و دولت کی کمی یا زیادتی کو عزت اور ذلت کا معیار سمجھ لیا, وہ سب سے بڑا دھوکے میں ہے اس آیت کے مطابق. یعنی اس کو اب آئندہ ہم جب کبھی بات کریں تو آپ لٹرلی اس آیت پڑھنے کے بعد سوچ کے کریں کہ ہم کسی کے دولت اور پیسے کی وجہ سے کر رہے ہیں, کیا ہم اس کا کرائٹیریا یہی ہم نے سمجھا ہوا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں انسان آ جاتا ہے. اور دیکھیں ہمارے یہی الفاظ ہی تو ہیں جو کہ ریکارڈ ہو رہے ہیں, یہی نیتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, یہی الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں, یہی ہمارے بیہیویئر ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس سے ذرا اس طرح سافٹ اس میں بات کر لی, سافٹ لہجوں میں کر لی, اچھے انداز سے کر لی, ذرا سا نہیں ہے اس سے لگا کہ یہ کم اس میں ہے تو اس سے ذرا اور طریقے سے کی. تو یہی امتحانات ہیں, اور یہ سب سے بڑا انسانی سوچ کا دھوکہ ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کلا ہرگز نہیں, کیونکہ یہ انسانی خرابی کی سوچ ہے, یہ انسانی سوچ کی وہ خرابی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم نے معیار یہ بنائی ہوئی ہے, یعنی عزت یہ مال و دولت کی اور عشرت کی ہے, اور کسی کے پاس نہیں ہے تو تم نے اس کو ذلت کی اور اس کو اس طرح عزت نہیں دے رہے ہو, تو تم خود سب سے بڑے دھوکے میں ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم انسان بھی تو دیکھیں نا کہ ہماری ایک سوچ ہے, یہ میں نے اسی لیے 3 الگ الگ کیے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے اسی طرح سمجھایا کہ ہم انسان نارملی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہی لگ رہا ہوتا ہے
ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ دیکھو نا یہ رزق کی فراوانی ہے، اس کے لیے تو سارے کام آسان ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد سب مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں بھی، ایک سادی آنکھ سے، ہم فزیکل آنکھ سے دیکھیں تو ہمیں بھی لگتا ہے، لیکن اب اس کے ہم اندر حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ ایک تنگ دست ہے وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، ایک مال اور عیش و عشرت والا ہے وہ بھی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھنے میں تو ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ یہ آسانی سے گزار رہا ہے، اس کو تو بڑی مشکل ہے کہ ظاہر ہے اس کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے نارمل. اچھا اب اس کو حقیقت کی شکل، حقیقت میں دیکھتے ہیں، حقیقت میں کیا ہوتا ہے. حقیقت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اب ایک تنگ دست، چلیے تنگ دست نہ بھی، ایک وہ ہے جس کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے، وہ ذرا سا مشکل سے وقت گزار رہا ہے. اچھا مشکل جو ہوتی ہے نا وہ بڑی نعمت ہوتی ہے. جب مشکل اور پریشانی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ حقیقت آ گئی نا، دیکھنے میں تو ہمیں لگ رہا ہے، لیکن جب ایک انسان پہ مشکل آتی ہے، ایک پریشانی آتی ہے، سب سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے اس چیز کی حقیقت کو بھی دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں دیکھنے میں ایک تنگ دست لگ رہا ہے، لیکن ممکن ہے وہ اللہ کے کتنے قریب ہو گیا ہو، اس تنگ دستی، اس مشکل نے اس کو اللہ کے اور قریب کر دیا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں واقعی، آپ اپنی ہم آنکھوں سے دیکھیں، جو عیش و عشرت والے، آرام والے لوگ، یہ اتنے غافل ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں ان لوگوں میں. یہ لوگ نصیحت کی طرف نہیں آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پیسہ، عیش، عشرت سب ہے، وہ آتے ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا، حقیقت میں تو وہ اللہ سے بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں ان آیتوں کو جس طرح خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا، کیونکہ انہوں نے کہا یہ انسانی سوچ کے بعد کلّا آنے کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ ہرگز نہیں، یہ تمہاری سوچ ہے کہ تمہیں دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے، لیکن حقیقتاً ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعی یہ بات سمجھ آنے لگتی ہے کہ ایک مشکل آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، انسان فوراً رجوع کرتا ہے، انسان اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن آرام، عیش و عشرت والے لوگ، ٹھیک ہے ان میں سے کچھ ہوں گے، لیکن میجورٹی کون سی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کے امکان ان کے زیادہ ہوتے ہیں، وہ نصیحت نہیں پکڑ رہے ہوتے ہیں، ان کا یہی عیش، عشرت، دولت انہیں دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس پوری ڈیٹیل میں پھر بندہ مومن کیا کرے، ظاہر ہے جب ہم نے اب اس سورت کی یہ آیات پڑھی تو اب بندہ مومن کے لیے بھی تو پھر ریزلٹس آنے چاہیے نا کہ اب ہم کس طرح سے کریں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ تو کفران نعمت تو نہیں کرنا نا. اللہ تعالیٰ نے تو بار بار قرآن میں کہا ہے کہ یہ معاش دن تمہارے معاش کے لیے، رات تمہارے سکون کے لیے ہے، بلکہ ہے کہ یہ دنیا تو ایکسپلور کرنی ہے، ڈسکور کرنی ہے، یہ انسان کے لیے ہے. جیسے دیکھیں پورے قرآن میں سورج بنایا تم لوگوں کے لیے، بارش تم لوگوں کے لیے، یعنی یہ انسان ہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس وقت کائنات کی تمام یہ جو نعمتیں ہیں ان سے انسان ہی تو فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ اٹھانا ہے، لیکن کیا کرنا ہے. یہ دیکھیں بندہ مومن کو اب دنیا کی جو عزت اور ذلت ہے اس کو، یہ اس کی پریورٹی نہیں ہوگی. یعنی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ٹھیک ہے اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے تو اس کو عزت دینی ہے، نہیں، یہ اب ہمارے لیے یہ پریورٹی نہیں ہوگی. دنیاوی عزت اور ذلت کی پرواہ نہیں کرنی ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے وہ تنگ دست ہے، وہ بھی اس کے امتحانوں میں سے امتحان ہے. یعنی اکارڈنگ ٹو دس یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی اب یہ بہت امیر ہے تو ٹھیک ہے اس نے بہت محنت کی ہوگی. وہ جو بہت پیسے والا ہے وہ بھی اللہ کے امتحانوں میں سے امتحان ایک اس میں چل رہا ہے. جو تنگ دست ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اپنے ارد گرد جتنے محروم لوگ ہیں ان کو وہ حق کرے اس مال میں سے جو اس کے پاس ہے. یعنی آج ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اس مال کے اندر حقوق ہیں، اور یہ حقوق دیکھیں تھرو آؤٹ ہم پڑھ کر آئے ہیں. آپ لوگ صرف بنی اسرائیل یاد کریں، پوری کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں. ابھی سورۃ توبہ پڑھی ہے، اس میں کیٹیگریز ہیں کہ تمہارے مال میں سے حق ہے ان لوگوں کا. یہ دیکھیں مال اولاد کیوں ریمائنڈر آ گیا ہے کہ یہ تمہارے پاس آزمائش کے لیے ہے. مال اولاد کیوں ہے، امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے. تو یہی ہے بندہ مومن کیا کرے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اور اپنے مال میں سے محروم لوگوں کو ان کا حق ادا کرے گا جو کہ اس کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر ٹھیک ہے وہ تنگی کی سچویشن میں ہے بھی تو پھر وہ صبر کرے گا اور اپنی عزت نفس کو بچا کے رکھے گا. وہ ہاتھ نہیں اتنا پھیلائے گا، وہ اتنی شکایتیں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. یہ بندہ مومن کا آ گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کلا بل تکرمون الیتیم، پھر وہی دیکھیں دور جاہلیت کی وہ جو سٹارٹنگ کے پوائنٹ ہیں کہ بار بار اس میں فوکس یہی ہے کہ تم نے جو دولت اور اس کو معیار سمجھا ہوا ہے تو تم تو اصل میں ہرگز نہیں، تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں سورہ نساء میں کتنی آیات ہیں یتیموں کے حوالے سے. سورہ نساء میں تو ڈیٹیل سے ہیں یہ تمام جو ہم پڑھ کر آئے ہیں.
چلے آیت نمبر 18 دیکھیں، ولا تحاضون، نہیں تم ایک دوسرے کو ترغیب دیتے، الا طعام المسکین، کھانا کھانے کی مسکین کو. یہ آپ لوگ ضرور پتہ ہے اس کو اپلائی بھی کریں اپنے ساتھ ساتھ جتنی کوشش ہو. دیکھیں روز کا روز کھانا بنتا ہے، آپ کوشش کریں روز اپنے کسی سیکورٹی گارڈ کو، حارس کو، کوئی خود ہی ایک تھیلے بنا لیا کریں کہ آج ہم باہر نکلیں گے تو ہم کسی کو دے دیں، اب کھانوں میں سے حصے نکلے. اللہ تعالیٰ دیکھیں پورے قرآن میں آپ کو بانٹنے کا کہہ رہے ہیں کہ علم ہے تو بانٹو، کھانا ہے تو بانٹو، کپڑے ہیں تو بانٹو، مال ہے تو بانٹو. اور یہی چیز ہے سب سے زیادہ. دیکھیں کنجوسی کرنا، جمع جمع کر کے رکھنا، وہ جمع کیا ہوا تو دیکھیں ہم نے سارا چھوڑ کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جیسے جیسے پڑھا کریں اس کو بہت کوشش کریں کہ اپنے اپنے مال میں سے ان چیزوں میں سے حصے نکالیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو نکالو. اور دیکھیں وہ صدقے کی آیات آپ لوگ لکھ لیں، بلکہ سورہ منافقون آیت 11 اور 12، سورہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاتی ہوں. سورہ منافقون 11 اور 12 جو ہے نا، سورہ منافقون 11 اور 12 دیکھیں. جب ہمارے وہاں حساب کتاب ہوں گے تو جب صدقے کا وہاں اتنا اجر ہوگا تو انسان کیا کہے گا. یہ ہے آیت نمبر 10، سوری سورہ منافقون آیت نمبر 10 ہے، سوری. اے میرے رب تو مجھے اور مہلت دے اور مجھے اتنی مدت اور دے دے کہ میں اور صدقہ کروں اور میں ہو جاؤں صالح لوگوں میں سے، ٹھیک ہے نا. یعنی انسان یہ نہیں کہے گا اللہ دنیا میں بھیج تو مجھے نماز پڑھ لوں، یہ کر لوں، بلکہ صدقہ کا اتنا اجر ہے کہ اس کو آپ لوگ ضرور رکھیں. یعنی ہاں یہ ضرور حکم دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی چیزیں رکھو. دیکھیں ہم نے پڑھا ہے نا، آپ لوگ یاد کریں سورہ بقرہ 219، سورہ بقرہ 219 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، زائد از ضرورت، ٹھیک ہے نا. جو ضرورت ہے آپ ضرور، آپ کا رائٹ ہے، آپ نے وہ نعمتیں استعمال کرنی ہے رکھیں، لیکن جو آپ کو لگ رہا ہے نا یہ زائد از ضرورت ہے اس کو نکالیں، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ لوگ یاد کریں سورہ بنی اسرائیل 29، سورہ بنی اسرائیل 29 میں ہم نے کیا پڑھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکالنے میں اتنا بھی مت نکالو کہ تم خود پریشان ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کا حکم ہے قرآن میں. اب اتنی بھی نہیں بھی نیکی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ زیادہ ہی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اب پھر پریشان ہے. نہیں، اعتدال سے چلو، ٹھیک ہے نا. سورہ بقرہ 219 بھی ذہن میں رکھیں، سورہ بنی اسرائیل 29 بھی ذہن میں رکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو علامت زدہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. اب نیکی زیادہ کر لی، جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں، جذبات کو بھی کنٹرول کرو. اور ٹھیک ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے نا سب کچھ. دیکھیں آج یہی ہمیں سمجھ آیا نا، جو بہت نوازا ہے اس کو بھی اللہ نے دیا، جو تنگ دست ہے اس کو بھی اللہ نے دیا، اس کو صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے. اور جس کو زیادہ دیا ہے بہت مومن ہے. آپ صحابہ کی سیرت پڑھا کریں، اتنے بڑے بڑے صحابہ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہوا تھا لیکن وہ اس کو کیسے خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس کو یہ سارا اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. کیوں بار بار آ رہا ہے اولاد مال، یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس. اب امانت پہ ہم قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو فیول تھا جینے کے لیے، ہم نے اس پہ قبضے کرنے شروع کر دیے تو غلطی تو ہماری ہے نا، ٹھیک ہے نا. اس بات کو سمجھیں اور اپنے جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے زیادہ اس کو خرچ کریں. اور یہ آیتیں ذہن میں رکھیں، بقرہ 219 بھی اور بنی اسرائیل 29 بھی، کہ جذباتی بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ترغیب دینی ایک دوسرے کو. آیت نمبر 19 دیکھیں، وَتَأْكُلُونَ، اور تم کھا جاتے ہو، تُرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کا مال خوب سمیٹ سمیٹ کر. اب یہ وہی والی بات آیت نمبر 19 کے حوالے سے کہ یہ پھر دور جاہلیت میں اتنا زیادہ یہ ظالمانہ قانون وراثت تھا اس وقت کا کہ اتنی جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ پورا کا پورا عرب معاشرہ اس میں ملوث تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ باپ کی پوری جو وراثت تھی وہ بڑے بیٹے کو ہی منتقل ہو جاتی تھی جو اس میں سے باقیوں کو نہیں دیتا تھا. تو یہ اشارہ اس کی طرف ہے. تو اس کا دیکھیں قانون وراثت آپ لوگوں نے سورہ نساء میں پڑھا ہے. یہ آپ لوگ اپنا ٹپس پہ یاد کر لیا کریں کہ سورہ نساء 11 12 13 14، یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 4 آیتوں پہ آج جلدوں کی جلدیں تیار ہیں. یعنی علماء نے اتنا ورک آؤٹ کیا ہوا ہے اس پر یہ قانون وراثت کی جو آیات ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو حبونا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حبن جمع بہت ہی زیادہ محبت، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 20، آیت نمبر 21، کلا ہرگز نہیں، اذا دکت. اچھا ہاں یہاں پہ پھر اب دیکھیں نا بات چینج ہو گئی. یہاں تک تو ہم نے دور جاہلیت کے ہی وہ سارے پڑھے. اب دیکھیں اب والی آیت یہ بہت، یہ سورہ فجر کی یہ آیات بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. کلا ہرگز نہیں،
اذا جب دکتل الارض دکن دکا جب کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین اور ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. یعنی آیت نمبر 21 میں کیا ہوا, اس میں کیا, اب یہ زمین یہی زمین ہے نا جس پہ ہم رہ رہے ہیں, جو آج اس طرح سے گول شکل کی ہے, جس میں پہاڑیاں ہیں, ندی ہے, نالے ہیں, یہ کیسے کر دی جائے گی, ہموار کر دی جائے گی. سورہ کہف دیکھیں ہر جمعے پڑھتے ہیں, اس میں کیسے ہے کہ جب ہم اٹھیں گے تو ہمیں اس وقت یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی زمین ہے. یعنی آج یہ جتنی خوبصورت ہے یہ بالکل کیسی ہموار کر دی جائے گی, کیسے کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین اور ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. آیت نمبر 22 وجا اور آئے گا کیا, رب کا آپ کا رب, والملک صفن صفا اور فرشتے آئیں گے صف بصف آئیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آیت نمبر 22 کے حوالے سے کہ آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا جبکہ فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے. اچھا یہ جو دیکھیں کیفیت سے ہمیں یہ نہیں پتا نمبرنگ کیا ہے, ترتیب کیا ہے, لیکن یہ کیفیت بتائی گئی ہے. اس میں آپ لوگ لکھیں سورہ حاقہ آیت نمبر 17 دیکھیں. اب ایک تو جیسے ہم نے آج پڑھ لیا کہ بھئی اچھا یعنی زمین ایسے کر دی جائے گی ہموار, اچھا اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے, اس طرح جلوہ فرما ہوں گے اور فرشتے بھی ہوں گے. تو اس کی ایک کنڈیشن آپ لوگوں نے سورہ حاقہ میں پڑھی ہے, آیت نمبر 17 دیکھیں, اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر, اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوں گے 8 فرشتے. یعنی اب آپ دیکھیں ہم نے قرآن ہمیں اس وقت پیشن کو ہی بتا رہا ہے نا, یہ تو آنے والے حالات ہیں, یعنی وہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے, آخرت کا دن. تو یہ اب ہم نے دیکھے قرآن میں پڑھا ہے کہ اچھا وہ 8 فرشتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے. اب ہم نے قرآن میں پڑھا ہے تو دیکھیں ہم اس ملاقات کو یاد رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایک دن آنا ہے جب اپنے رب کے حضور ہمیں کھڑے ہونا ہے. کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. یہاں سے ایک ہی چیز لے کے جانی ہے, نہ مال, نہ دولت, نہ اولاد, نہ رشتہ دار, نہ جائیداد, یہاں سے ایک اعمال جائیں گے. تو یہ کیا ہوگا, یہ اس دن کی کیفیت ہے کہ آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا, فرشتے قطار در قطار ہوں گے. پھر سورہ حاقہ میں کیا ہے, فرشتے اس کے کناروں پہ ہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے, جن کی تعداد 8 بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آگے دیکھیں یہ زمین کی, ہاں یہ زمین کی کیفیت ابھی ہم 30ویں پارے پہ ہی ہے نا, یہ آگے سورہ انشقاق میں بھی آئے گا. سورہ انشقاق میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. سورہ انشقاق آیت نمبر 3 آپ لوگ خود سے لکھیں کہ جیسے اس میں بھی یہی ہم نے پڑھا نا کہ اس کے نشیب و فراز ختم کر دیے جائیں گے. آگے دیکھیں آیت نمبر 23 وجیء یومئذ بجہنم, اور لائی جائے گی اس دن جہنم. اب یہ جو لائی جائے گی اس دن جہنم ہے, اس میں صحیح مسلم کی ہمیں حدیث مل جاتی ہے, اور یہ اوپر احسن البیان میں سے ہی میں نے پڑھی ہے. 70,000 لگاموں کے ساتھ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی, اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا. بس اسے دیکھ کے تمام مقرب اور انبیاء کرام جو ہیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا رب نفسی نفسی جو ہے وہ پکاریں گے. ٹھیک ہے, اور اس دن لائے گی جہنم, یوم اس دن یتذکرو, اس کو آپ لوگ سرکل کریں, اس دن انسان یاد کرے گا, انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا. وَأَنَّا, اور کیوں کر فائدہ ہوگا, لہو ذکر, اس وقت اس کا یاد کرنا. یعنی اگر اس آیت کو غور سے پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہونے والی ہے کہ دیکھیں اس وقت اس کنڈیشن کو دیکھ کے. اچھا کنڈیشن کیا ہے, اب یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ ایمان بالغیب ہے نا سارا, یہ اس وقت کیا ہے, یہ سارا ایمان بالغیب ہے. ہم نے دیکھے نا اللہ تعالیٰ, فرشتے دیکھے, کرامن کاتبین, کتنا ہم یہ کیفیت پڑھ رہے ہیں, یہ سارا ایمان بالغیب ہے. اب اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنے کرتوت دیکھے گا تو اس کا اس وقت 20 آیت کے مطابق اس دن جو انسان کو سمجھ آئے گی تو اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ. یعنی یہ سمجھانے کا انداز ہے نا کہ اس دن تمہیں سمجھ آئی تو کیا فائدہ. تو اس سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا, یہ سارا جو آپ کا اور میرا امتحان ہے نا اس وقت, یہ ایمان بالغیب کا امتحان ہے. اس دن تو انسان وہی تمام حقائق اپنی اس آنکھ سے دیکھ لے گا جو یہاں چھپے ہوئے ہیں. اب وہ حقائق دیکھ کے تو اس دن کافر بھی ایمان لے آئے گا, یعنی اس دن ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. جبکہ ایمان کا امتحان اس دنیا میں رہ کے ہے کہ اس دنیا میں ان آفاقی نشانیوں کو دیکھو, یہ آسمانی کتاب ہے تمہارے پاس, اس کو دیکھو, اچھا اس میں یہ آیات ہے, ان کو سمجھو اور اس پہ اپنے اعمال درست کر لو. ٹھیک ہے نا, تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس دن اللہ تعالیٰ نے کہا, دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے, اس کو بار اس طرح ہم سمجھیں کہ اس دن کا ایمان لایا ہوا تو کام نہیں آئے گا نا. پھر اس کو دیکھیں, اور لائی جائے گی جہنم اس روز, اور اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ اب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ. یعنی یہ تو امتحان تھا نا تمہارا. ٹھیک ہے نا.
اچھا، اور یہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ انسان اس دن کہے گا کہ میں نے تو اصل میں اس دنیا میں رہ کے آخرت کی محنت کرنی تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس دنیا کی یہ جو امتحان ہے یہاں کا ہی ہم نے جو اعمال ہے وہی ہمارے آگے کام آئیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان یاد کرے گا اپنے کرتوت کہ دیکھو میں نے یہ کر لیتا، یعنی اصل زندگی تو آخرت کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں، یقول یا لیتنی، وہ کہے گا اے کاش، قدمت، میں نے آگے بھیجا ہوتا، لی حیاتی، اپنی اس زندگی کے لیے، ٹھیک ہے نا، میں تو دنیا میں رہ کے وہی دنیا کا ہو گیا، میں دنیا ہی کمانے لگ گیا، کچھ بھی میرے کام نہ آیا، جبکہ حقیقتاً کیا تھی کہ میں نے کاش بھیجا ہوتا آگے اپنی اس زندگی کے لیے، یعنی 24 آیت آپ لوگ اگر اب جیسے کہ اب آپ لوگ 30ویں پارے پہ ہیں تو آپ لوگ خود اپنا ذرا ذہن میں لائیں نا، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے، سورہ اعراف میں ہم نے کیا پڑھا، آیت نمبر 172 میں، کہ اس سے پہلے بھی عالم ارواح کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں آپ نے اور میں نے اللہ سے عہد لیا، ٹھیک ہے نا، الست بربکم، اچھا دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ عہد بھلا دیا، اور یہی ہمارا امتحان تھا کہ وہ بھلا دیا۔ اب ہم میں سے تمام وہ لوگ جو اس عہد کو اب یاد کرتے ہیں جو قرآن سے ہمیں ملا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے نا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ اللہ کے عہد کو بھلا بیٹھے ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی نا۔ اچھا، عالم ارواح سے اب روح اس جسم میں قید کر دی گئی، اب یہاں امتحان شروع ہو گیا، دنیا بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں مال کی اور اولاد کی محبت تو ڈالی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہے، اب ہم کیا کریں، یہ تو محبت ہے، لیکن اس محبت کو طریقے سے لے کے چلیں، ٹھیک ہے نا، اسلام ہمیں فل گائیڈ کرتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، عالم خلق میں ہے، جب روح اب جسم کے اندر ہے، اچھا یہ پورا اللہ تعالیٰ نے جو منتخب ہمیں کیا وہ اس امتحان کے لیے کیا، اچھا اس امتحان کی لمٹ کیا رکھی، وہ موت رکھ دی، ٹھیک ہے نا، موت کا کیا مطلب ہے کہ میرا نامہ اعمال رک جائے گا، اس وقت نامہ اعمال تو رک گیا نا، یعنی ایگزام کا لمٹ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، 3 آورز 4 آورز ہوتی ہے نا ایگزام کی لمٹس جو ہے، اسی طرح یہ وقفہ ہے، یعنی اس امتحان کا اختتام کیا کیا، موت کی شکل میں کر دیا، پھر یہاں سے ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، لیکن یہ ساری کیفیت قرآن میں پڑھی ہے نا ہم نے، تو یہ ہے پھر اس طرح کے انسان اس وقت کہے گا کہ یہ تو میری پوری زندگی چل رہی تھی، یہ بریک تھا، یعنی عالم ارواح میں بھی میں ہی تھا جب میں نے اللہ سے عہد لیا، پھر عالم خلق میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، ٹھیک نا، عالم خلق ٹائم زون ہے، یہ عالم خلق ہم ٹائم زون سے کرتے ہیں کیونکہ یہاں وقت لگتا ہے، جبکہ میری موت کے بعد روح کو وقت نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا، یعنی عالم ارواح، پھر عالم خلق، پھر عالم برزخ، تو یہ ہے کیفیت اس وقت جب ہم آنکھ، جیسے اب آپ لوگ یاد کریں نا سورہ یونس میں فرعون کے ساتھ کیا معاملہ تھا، موت کے فرشتے کو دیکھتے ہی اس نے کہہ دیا کہ میں ایمان لے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب لاتے ہو، کیوں، کیونکہ جیسے ہی ہمیں موت آئے گی ہمارے یہ حقائق کھل جائیں گے، یہ فرشتے یہ، لیکن پھر وہ امتحان اس وقت ہمارا یہ توبہ کے دروازے بند ہو گئے نا، وہ ایمان لانا اس وقت کا کام نہیں آئے گا، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ہے، وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہ آج میں نیکیاں جو کر رہا ہوں وہ بھی آج اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، اگر میں آج گناہوں سے بچا ہوں تو اسے میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کی، اور یہ دیکھیں انسان کہے گا کہ اے کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے، یعنی آخرت کے لیے، ٹھیک ہے نا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ، چنانچہ اس دن نہیں عذاب دے گا، عذاب نہیں دے گا، اچھا یہ عذاب میں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ عذاب کیوں آئے گا، آپ لوگ خود بتائیں، یہ عذاب پھر اسی لیے آئے گا، آسمانی کتابیں دی تھی تمہیں، اتنے رسول بھیجے تھے، پھر بھی تم نے غفلت میں ٹائم گزارا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے اب تم اس سزا کے مستحق ہو، ٹھیک ہے نا، یہ اس سچویشن میں، ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم جو ہمارے گناہ ہیں ان کی توبہ کر رہے ہیں، سچے دل سے توبہ کریں اور آگے کوشش کریں ہم اتنے نیک اعمال کریں کہ ہمارے وہ گناہ دھلیں، ٹھیک ہے نا، یہ کوشش انسان کرے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انسان تو ہے خطا کار۔ آیت نمبر 26 دیکھیں، وَلَا يُوثِقُ، اور نہ جکڑے گا، وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس جیسا جکڑنا کوئی بھی، یعنی 26 میں اس کا سا باندھنا کوئی اور باندھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح اطمینان والی روح، اب یہ اطمینان والی روح کون سی روح ہے، یہ دیکھیں اطمینان والی روح جو ہے اس میں ساری کیفیت ذہن میں رکھیں،
پہلے تو ہم انسان جو ہے ہم جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں نا تو دلوں میں سکون آ جاتا ہے. دنیا کی طرف دیکھیں سکون نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے دیکھیں دنیا کی ہر نعمت ہے پھر بھی وہ دوائی لیتے ہیں, پھر بھی انہیں سلیپنگ پلز چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سکون نہیں ہے. تو یہ سکون اس دنیا سے آپ پہلے دیکھیں, پہلے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو دلوں میں سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب وہ سکون آ گیا. اچھا, اس سکون کی ساری کیفیت ڈاکٹر سار نے بتائی ہے. دنیا میں رہ کے بھی اس کو سکون رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی روح ہے, یہ جو ہے نا اطمینان والی روح, اس کو موت کے وقت بھی اس کے لیے سختی کم ہو جائے گی, اس کو تب بھی اطمینان دیا جائے گا. اچھا, پھر انہوں نے کہا ہے کہ قیامت کے روز جب ہم دوبارہ اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے, اس وقت بھی یہ والی روح جو ہے وہ اطمینان میں ہی ہوگی. اسے تب بھی اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف جا رہی ہے. اچھا, پھر ایک اور کون سی کنڈیشن ہے, اللہ کی عدالت میں جب پیش ہونا ہوگا. ہم میں سے ہر ایک دیکھیں انڈیویجول ہم آئے ہیں, فردن انڈیویجول ہم نے جانا ہے فردن. تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب ہم پیش ہوں گے تو ایسی روح کو تب بھی اطمینان دیا جائے گا, اس کو اطمینان دلایا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت کی طرف ہے. تو یہ روح جو ہے نا نفس المطمئنہ, یہ پوری کیفیت ہے. اور یہ کب آئے گی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگ سورہ آل عمران نا 31 تو جیسے اپنے گھروں میں لگا لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو گے, رسول کی اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہوگے. ٹھیک ہے نا. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو تو سارے ہی مانتے ہیں, لیکن یہاں شرط کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی تم نے, کیونکہ ہم ان کی امتی ہیں نا. تو پھر یہ والی روح ہے. ٹھیک ہے نا. یا ایھا النفس المطمئنہ, پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. ارجعی, تو لوٹ, الی ربک, اپنے رب کی طرف, راضیۃ مرضیہ, راضی ہونے والی, پسندیدہ. ٹھیک ہے نا. فادخلی, اب یہ دیکھیں اس کی ساری کنڈیشنز ہیں, موت کے وقت کی بھی, دنیا میں رہنے کی بھی, عدالت میں پیش ہونے کی بھی, اس کو ہر جگہ تسلی دی جا رہی ہے. اپنے رب کی طرف راضی ہونے والی, مرضیہ, پسندیدہ. فادخلی فی عبادی, پھر تو داخل ہو میرے بندوں میں, وادخلی جنتی, اور داخل ہو میری جنت میں. ٹھیک ہے نا. میرے بندوں میں وادخلی, اور داخل ہو تو میری جنت میں. ٹھیک ہے. یہ پھر انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے, اور اس میں انعام یافتہ میں بھی آپ لوگ لکھے سورہ نساء 69 آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, جس میں کہ انبیاء کا ذکر ہے, صدیقین کا ذکر ہے, شہداء کا ذکر ہے, اور صالحین کا ذکر ہے. تو انبیاء کرام جو ہے وہ مکمل ہے, خاتم نبیین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اب کوشش کرنی ہے صدیقین, شہداء اور صالحین میں شامل ہونے کی. ٹھیک ہے نا. چلیں یہاں سورت کمپلیٹ ہوتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.